میرے پیارے پیپلو، پاکستان کی عوام، پاکستان، السلام علیکم، جی بھٹو۔ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میری فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، پی ایم آزاد جموں اور کشمیر، سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان، اور میرا بھائی محسن نقوی، رسپیکٹڈ جرنلسٹ جو آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، پی 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 کے لیڈرشپ، سیکرٹری جنرل، سیکرٹریز، پیپلز پارٹی کے جیالو، سارے پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید گڑی خدا بخش میں۔ اور دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ دن ہماری بی بی صاحبہ کی شہادت کا اور پاکستان کو پیپلز پارٹی کے بچانے کا دن تھا۔ اس دن پیپلز پارٹی نے پاکستان بچایا تھا، پاکستان کھپے کہہ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی کی اور بی بی صاحبہ کی روح کہہ رہی تھی جو میں نے کہا۔ الحمدللہ پاکستان بچا، پاکستان چلا اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے، وانیا دی، سمجھے؟ مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو، ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے، دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے، اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے، ہم ان کا وکرم گرا سکتے تھے۔ مگر دعا کریں کہ یہ حاجی صاحب نے، ہمارے چیف نے، ہمارے ایئر فورس چیف نے ان پہ رحم کیا تھوڑا سا، مگر انشاءاللہ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کے طرف تو یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے، یہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں بھٹو صاحب کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں یا بی بی صاحبہ کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ورکر، یہ سب ہم جنگ کے میدان کے لیے خود تیار ہیں، ہم خود ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس ملک کو، اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے۔ تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے، تم کیا گولی مارو گے؟ اور تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی، 4 دن تم جنگ نہ کر سکے۔ اتنی بڑی اکانومی، 10 گنا ہم سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہو، مگر وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ کا ہے، جو ہمارے پی ایم کا ہے، جو ہمارے چیئرمین کا ہے، جو ایئر فورس چیف کا ہے، جو آرمی چیف کا ہے؟ یہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے جان چاہیے، اس کے لیے شہادت کی امید رکھنی ہے، اس کے لیے شہادت کی دعا اپنے لیے کرنی ہے۔ میرا ایم ایس ادھر ہی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ویسے تو میں نے اس کو 4 دن پہلے بولا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلیں۔ میں نے کہا شہادت آنی ہے
تو یہاں ہی آئے گی. بنکروں میں نہیں مرتے لیڈر, میدان میں مرتے ہیں, یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے. تو یہ سوچیں کہ ہم سب تیار ہیں, اگر دوبارہ کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پڑی, کبھی بھی ہماری دھرتی ماں کو ضرورت پڑی, تو ہم اپنی سب جان مال دھن سب کو لگانے کے لیے تیار ہیں. تو دوستو, پاکستان کو سنبھال کے, بی بی کا پاکستان سمجھ کے, ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان سمجھ کے, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان سمجھ کے ہم نے بچانا ہے, چلانا ہے, رکھنا ہے, اور آپ سب کو بھی بچانا ہے. کبھی بھی جب بھی میں جیلوں میں گیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ورکروں کو باہر نکالو, میں نے یہ کہا ورکروں کو اپنا خیال کرو, تم بچ کے رہو, میں ان کو خود ہی اکیلا مقابلہ کروں گا. اور یہ سوچ, یہ فکر, یہ دماغ, یہ دل مجھے بی بی صاحبہ سے ملتا تھا, کہ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ میں اکیلی ان سب کے لیے کافی ہوں. تو ہم سب پیپلز پارٹی, ہم اکیلے ہی دشمنوں کے لیے کافی ہیں. یہ کبھی نہ دشمن سوچے. ہم نے تب بھی جھنڈا پاکستان کا لگایا تھا جہاں بی بی نے حکم کیا تھا. ہم آج بھی اس جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں بھی چلتی رہیں گی. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں ڈالے جو ہمارے یہاں جنگیں ہیں, مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بھی نسلیں لڑیں گی, اس سے بھی آنے والی نسلیں لڑیں گی اگر ضرورت پڑی. ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں, ہم کس ملک سے لڑنا نہیں چاہتے, مگر اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی 50 ماریں گے, جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا. اب ان کو بھی ماریں گے. جو بھی ہماری دھرتی کی طرف ناسور آنکھوں سے دیکھے گا, جو بھی دیکھے گا, تو ہمارا ایسا چیف بیٹھا ہے کہ ان کو وہ چنے چبا دے گا. پاکستان کی آرمی ان کو چنے چبا دے گی, اور ایئر فورس چنے چبا دے گی, ہماری نیوی چبا دے گی. یہ سب بی بی صاحبہ نے اور ہم نے پہلے سے ہی بندوبست کر کے رکھے ہیں. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک ہم اس دن کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی ہماری ضرورت پڑ جائے, ہو سکتا ہے ہمیں کسی سے لڑنا پڑ جائے. تو اللہ کا فضل ہے, اتنی سوچ ہم میں ہے اور اتنی سمجھ ہم میں ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. اور جب تک ہم میں دفاعی طاقت نہیں ہوگی تو دشمن ہمیشہ ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. تو ڈیفینس از دا بیسٹ افینس. ہم نے ڈیفینس رکھا ہے ایسا کہ اس سے اچھا افینس نہیں ہو سکتا. جب وہ حملہ کرنے آئے تو ہم پہلے آسمانوں میں ان کا انتظار کر رہے تھے. ان کو تب پتہ پڑا جب ان کو سامنے پاکستان ایئر فورس نظر آئی. ان کو تب پتہ پڑا جب کمانڈ دے دی گئی تھی کہ شوٹ دم ڈاؤن. تو اللہ کا فضل ہے, مولا کا کرم ہے. ہاں, ملک کو تکلیفیں ہیں, مسئلے ہیں, وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے, اس لیے کہ ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے. پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی. ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان تعلقات میں ہمارے ساتھ جنرل عاصم منیر ساتھ ہیں. اور آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل, اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے, پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, پاکستان کی عوام نے بنایا ہے. تو انشاءاللہ آپ بے فکر سوئیے. آپ کے بچوں کا, آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی میں ضامن ہوں. انشاءاللہ سب کے لیے بہتری کر کے جاؤں گا. پاکستان زندہ باد.